دائم کے جانے کے بعد اس نے اٹھ کر سارے کپڑے الماری میں سیٹ کیے اور واپس الجھتے ذہن کے ساتھ اسی جگہ آ بیٹھی۔ 3 گھنٹوں تک کسی نے کمرے میں جھانک کر بھی نہیں دیکھا۔ خود باہر جانے میں عجیب سی جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ بالآخر عظمیٰ سارم کا پیغام لے کر آئی۔ بی بی جی، سارم صاحب کہہ رہے ہیں نیچے آ جائیں۔ اور کون کون ہے نیچے؟ بس سارم صاحب اور بیگم صاحبہ ہیں۔ دائم نہیں آئے اب تک؟ نہیں، دائم صاحب اور بڑے صاحب ابھی نہیں آئے۔ اچھا، آپ جائیں، میں آتی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر اور ڈریس چینج کر کے نیچے آئی۔ اچھا ہوا آپ آ گئی، ورنہ میں ابھی عظمیٰ کو دوبارہ بھیجنے والا تھا۔ وہ مسکرا کر کچھ کہے بغیر بیٹھ گئی۔ پریشانی کا اندازہ چہرے سے ہی ہو رہا تھا۔ بھابھی، آپ ریلیکس رہیں، یہ آپ کا گھر ہے، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ آپ کو ڈیڈی آنے والے ہیں، ان سے دعا سلام کر لینا، اسی لیے میں نے بلایا ہے آپ کو۔ ویسے بھی آپ بور ہو گئی ہوں گی کمرے میں رہ رہ کے۔ آپ بولتی کیوں نہیں ہیں؟ کہیں خدا نخواستہ گونگی تو نہیں؟ سارا کو سارم کی یہ فرینکسی ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ کب تک آنا ہے انکل نے؟ آخر کار اس نے سارم کو اپنے گونگا نہ ہونے کا یقین دلایا۔ بس ابھی کچھ دیر میں آ جائیں گے، ایک جلسہ تھا وہیں پر گئے ہیں۔ ویسے آپ انہیں انکل کی بجائے ڈیڈی کہیں، زیادہ اچھا امپریشن پڑے گا۔ آخری جملہ اس نے ممی سے آنکھ بچا کر رازداری سے کہا۔ سارا نے ایک نظر سر تا پیر اس کا جائزہ لیا، جو بلیک اور سکون کمبینیشن کا خوبصورت سا سوٹ زیب تن کیے اور سلیقے سے سر پہ دوپٹہ لیے بیٹھی سارم کی باتوں کا جواب دے رہی اور مسکرا رہی تھی۔ ایک گہری اندر تک اتر جانے والی نظر سے اس کا جائزہ لے کر بالآخر ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ کتنی کوالیفیکیشن ہے تمہاری؟ ساس کی جانب سے آنے والے پہلے سوال پہ اس نے چونک کے دیکھا۔ گریجویشن کا لاسٹ ایئر ہے۔ ادھر ادھر کی باتوں کے دوران طلال کی گاڑی کی آواز آئی۔ آ گئے ہیں ڈیڈی، نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں کہیں گے وہ۔ تھوڑی دیر بعد طلال لاؤنج میں آ گئے۔ ہیلو ڈیڈی، کیسا رہا جلسہ؟ ہاں، ایک دم پرفیکٹ، تھینک گاڈ، سب اچھے سے ہو گیا۔ السلام علیکم ڈیڈی۔ سارم کے اشارے پہ اس نے ڈرتے ڈرتے سلام کیا۔ طلال نے آواز کے تعاقب میں چونک کر ساتھ والے صوفے کی طرف دیکھا۔ وعلیکم السلام۔ اس پہ ایک نظر ڈال کے وہ ممی کو لنچ کا کہہ کر فریش ہونے چلے گئے۔ اگر انہوں نے کوئی اچھی بات نہیں کہی تو سارا کی طرح کوئی طنزیہ بات بھی نہیں کی۔ یہی چیز حوصلہ بڑھانے کو کافی تھی۔ ابھی نہیں آنا اس نے، وہ آفس گیا ہے، لیٹ آئے گا، مجبوراً لنچ اکیلے ہی کرنا پڑے گا۔ آئیں ٹیبل پہ چلتے ہیں۔ ادن کی بار بار دروازے کی جانب اٹھنے والی نظر دیکھ کر سارم نے شرارتاً کہا۔ وہ شرمندہ سی ہو کر ڈرائنگ ٹیبل کی طرف آئی۔ جیسے ہی سب نے لنچ شروع کیا، دائم اونچی آواز میں سب کو سلام کرتا اس کے ساتھ والی چیئر پہ بیٹھ گیا۔ او بھائی، تم کدھر؟ تم نے تو کہا تھا لیٹ آؤ گے۔ سارم نے آئی برو اچکا کر اسے دیکھا۔ ہاں تو بس جیسے ہی کام ختم ہوا میں آ گیا۔ ویسے بھی ڈیڈی نے کہا ہے زیادہ دیر گھر سے باہر نہیں رہنا۔ اس کی بات پہ طلال نے ٹیڑھی نظروں سے اسے دیکھا، جس نے فوراً مسکراہٹ چھپانے کو چہرہ جھکا لیا۔ کل رات کو ہی ایک چھوٹی سی گیٹ ٹو گیدر ہوگی،
اپنے سرکل میں سے جس کو انوائٹ کرنا ہے کرو، پارٹی گھر میں ہی ہوگی۔ کیا مطلب؟ ولیمہ کر رہے ہیں کل کو؟ سارہ نے پوچھا۔ نہیں، ولیمہ پارٹی کا ٹائم نہیں ہے، صرف 6 دن بعد تو الیکشن ہے، جسٹ ایک گیٹ ٹو گیدر ہوگی، ریلیٹیوز کو انوائٹ کریں اور عنایا اور ریان کو بھی تسلی دیں۔ فون کر کے وہ بہت ٹینس ہو گئے ہیں، بار بار کالز آ رہی ہیں ان کی۔ ڈیڈی ریان بھی آئے گا؟ نہیں، ان حالات میں سفر کرنے میں خطرہ ہے، وہ نہیں آئے گا۔ طلال اگر معمول کی طرح باتیں کرتے ہوئے ہنس نہیں رہے تھے تو غصے میں بھی نہیں تھے۔ یہی چیز نوٹ کر کے دائم ریلیکس ہو گیا۔ اگلے دن دوپہر میں ہی رابیل اس کے پاس آ گئی۔ رابی سے اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی، اسی باعث اسے دیکھتے ہی وہ مطمئن ہو گئی۔ تھینکس گاڈ تم آ گئی، کل سے میرا دل ہول رہا تھا۔ کیوں؟ دائم بھائی کہاں ہیں کل سے؟ اس نے شرارت سے عدن کو کوہنی ماری۔ دائم کے نام پہ اس کی ایک بیٹ مس ہوئی، وہ ارینجمنٹ میں بیزی ہیں۔ لو جی، یہ بھی اچھا بندہ ہے، آتے ہی بیوی کو ظالم سسرال میں تنہا چھوڑ کے خود ارینجمنٹ میں بیزی ہو گیا۔ اچھا یہ بتاؤ گھر والے کیسے لگے؟ سارنگ تو کافی جولی سا ہے، اپنی ساسو ماں کیسی لگی تمہیں؟ انکل نے تو کچھ نہیں کہا، رابی نے آتے ہی تفتیش شروع کر دی۔ اچھے ہیں سب؟ نہیں، ڈیڈی نے کیا کہنا ہے؟ ہیں یہ ایک دن میں ڈیڈی کیسے ہو گئے؟ سارنگ بھائی نے کہا تھا ڈیڈی کہو، اچھا امپریشن پڑے گا۔ ایک تو یہ سارنگ بھی نہ، وہ نیہا چھپکلی تو نہیں آئی تھی۔ عدن نے اسے کل والا سین سنایا تو وہ ہنس ہنس کر پاگل ہو گئی۔ واہ یار، بندہ ہو تو دائم بھائی جیسا۔ اب آئندہ وہ چھپکلی تمہیں تنگ نہیں کرے گی، ویسے بھی وہ آنٹی کی چمچی ہے۔ میری بات مانو، اس سے تھوڑی سی ہیلو ہائی کر کے اسے سارنگ کے پیچھے لگا دو، تمہارا راستہ تو پہلے ہی صاف ہے، مستقبل میں بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ سارنگ اسے انگلینڈ لے جائے گا، جان چھوٹے گی۔ اپنے مشورے سے وہ خود ہی ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنس پڑی۔ رابی، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، آخر کیوں ڈیڈی نے ایک دم سے گھر بلا لیا اور ساتھ ہی پارٹی رکھ دی؟ پہلے تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے، تو فوراً اسے کیسے یہ سب؟ اس کی بات پہ رابی کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ بجائے خوش ہونے کے پریشان ہو رہی ہو۔ اچھی بات ہے وہ اس سب کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ویسے بھی دائم بھائی انہیں بہت عزیز ہیں، آخر کب تک وہ ان کی بات سے انکار کرتے؟ گھر میں پارٹی کیسے اٹینڈ کروں گا؟ گھر میں پارٹی کیسے اٹینڈ کروں گی؟ میں نے تو کبھی کوئی پارٹی اٹینڈ نہیں کی، سوچ کے ہی وحشت ہو رہی ہے، اتنے لوگ ہوں گے، ظاہر ہے بھائی سب نے اپنے پورے سرکل کو انوائٹ کرنا ہے، رش تو ہوگا، بٹ یو ڈونٹ وری، جب دائم بھائی ساتھ ہیں تو کیسی ٹینشن؟ یہ تو یہاں پہ آئے دن کا کام ہے، کچھ بھی ہو جائے پارٹی رکھ لو، اب خود کو آہستہ آہستہ عادی کر لو اس چیز کا۔ ویسے آج بہت مزہ آئے گا۔ اتنے میں ہی سارا دروازہ نوک کر کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ پکڑے اندر آئی۔ رابیل بیٹا تم اس کو اچھے سے تیار کر دینا، طلال نے باہر جانے سے منع کیا ہے، سو تم ہی کر لینا اب سب کچھ، یہ اس کا رات کو پہننے والا ڈریس ہے۔ اوکے آنٹی، ڈونٹ وری، میں کر لوں گی۔ اس کی بات پہ وہ سر ہلاتی ہوئی اپنی مخصوص مسکراہٹ چہرے پہ سجائے
कमरे से निकल गई। वाह, राबी ने सूट देखते ही कहा, एक सूट इतना ज़बरदस्त है, ऊपर से रात के फंक्शन में जब तुम पहनोगी सच में क़यामत लगोगी। हाय हाय, बेचारे दाइम भाई तो पहले ही वार में गए काम से। अपनी बात के जवाब में खामोशी पाकर उसने अदन की तरफ देखा, जिसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ यार, अम्मी अब्बू याद आ रहे हैं क्या? वो भूले ही कब हैं, मुझे दिन में 100 बार ट्राई करती हूँ नंबर, हर बार बंद जाता है। इतना कहकर ही वो रोने लगी। राबी को अपनी आंखें भी नम हो गई। मैं समझ सकती हूँ इस टाइम तुम्हारी क्या फीलिंग है। ये वक़्त तो हर लड़की पे आता है और खुश नसीब होती है वो औलाद जिसके वालिदैन इस वक़्त में उनके साथ मौजूद हों। डोंट वरी, अल्लाह ने चाहा तो तुम उनसे बहुत जल्द मिलोगी। प्लीज़ अब और मत रोना, वरना मैंने भी रोने लग जाना है। काफ़ी देर वो उसे दाइम के हवाले से छेड़कर हंसाने की कोशिश करती रही। शाम तक सारा के मजबूर करने पे नेहा भी नाज़ल हो गई। आपने मुझे आज के जश्न में शिरकत के लिए बुलाया है, दिमाग खोल रहा है मेरा। उस शख्स किस नाम सुनकर भी, पर आपको मेरी क्या परवाह। नेहा प्लीज़ जान, ऐसा मत करो। तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है? मजबूरी है ये सब, मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा है। बस एक बार इन इलेक्शन से जान छूटे फिर देखना क्या करूँगी मैं। यकीन नहीं है क्या तुम्हें मुझ पे? और ये साहिबजादा कहाँ है आपका? बैठा होगा कहीं बीवी के पल्लू से लग के। अरे नहीं, उसे तो सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं है। कल आधी रात तक तो ऑफिस में ही रहा, फिर वहाँ से आते ही वो और सारंग अरेंजमेंट में बिज़ी हैं। तलाल ने तो कहा था रेस्ट करो तुम लोग, हो जाएगा सब, मगर मैंने ही कहा कि नहीं, खुद सर पे खड़े होकर काम करवाओ, किसी चीज़ की कमी ना रहे। वो 1 मिनट भी उस चड़ेल के पास जाए मुझे हरगिज़ गवारा नहीं। वाह खाला, जवाब नहीं है आपका। सारा के बताने पे वो कुछ पल के लिए अंदर तक शांत हो गई। रात के फंक्शन में वो गोल्डन एंड रेड कलर की मैक्सी पहने, लंबे बालों को हल्का सा कर्ली किए वाकई कोई हूर लग रही थी। दाइम की नज़रें बार बार उसकी जानिब उठ रही थी, जो राबेल का हाथ पकड़े मम्मी के साथ खड़े उनकी फ्रेंड से मिल रही थी। कोई शर्म कर ले कुछ, कितने लोग हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए, चल उधर को देख। अली ने उसकी कमर पे हाथ जड़ के उसे सीधा किया। सारा ब्राइडल के पेरेंट्स नहीं आए पार्टी में? अदन के जाने के बाद सारा की दोस्त ने पूछा। वो एक पल को हड़बड़ा गई। नहीं तो आए हैं वो भी, मैं मिलवाती हूँ मैं कुछ देर में तुम लोगों को। वो कहकर तलाल की जानिब बढ़ी। ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। तलाल उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। बेगम साहिबा, आप अपने दिमाग पे ज़ोर न डालें, मैं ऑलरेडी इंतज़ाम कर चुका हूँ, आप बस इंजॉय करें। और अगर कोई पूछे तो कह दीजिएगा वो शाम को आए थे, मगर किसी वजह से इन्हें वापस जाना पड़ा। ओके। सारा शुक्र करती वापस मुड़ गई। तभी दाइम उनकी तरफ आया।